مصعب ابتداءً اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عظمت عطا فرمائی ہے تو ظاہر ہے ہم تو طالب علم ہیں، ہماری وہ نظر نہیں ہے، یا جو عام قارئین ہے جو ناظرین ہیں ہمارے، آپ کیا فرمائیے گا کہ ازروع قرآن جو عظمت انسان نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، بندہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو پڑھے نا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تمہارے نفسوں میں، یعنی تم اپنے بارے میں غور کرو، اپنے آپ کو دیکھو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی سمجھ آئے گی۔ بے شک بے شک۔ تم اپنے آپ میں تفکر کرو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اور جو اس کی ایک فضیلت ہے، جو اس کا قرب ہے، وہ تم سمجھ پاؤ گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو وہ شرف، وہ فضیلت عطا فرمائی جو اور مخلوقات کے حصے میں نہیں آئیں۔ مثال کے طور پر انسان کو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح شرف عطا فرمایا کہ ظاہری طور پر بھی حسن و جمال عطا فرمایا، بے شک بے شک، اور اس کی تائید کوئی اور نہیں کر رہا، اس کا بیان اللہ رب العالمین خود قرآن کریم میں فرما رہا ہے سبحان اللہ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیا کہنا، خلقنا الخلق نہیں فرمایا کہ اس میں تمام مخلوق آ جاتی ہے، خلقنا الانسان اسپیسیفکلی، جی واہ واہ، کہ ہم نے اسپیشل طور پر انسان کو بہترین تقویم میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر پھر آپ یہ دیکھیں، یہ کسی اور مخلوق کے لیے نہیں فرمایا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 میں آپ دیکھیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کیا کہنا، ہم نے بنی آدم کو عزت کا تاج پہنایا، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اسے خشکی اور تری میں رہنے کا ڈھنگ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، صحیح ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اسے پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اپنی کثیر مخلوقات سے اگر کسی کو ہم نے فضیلت بخشی ہے تو وہ حضرت انسان کو بخشی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر رزق کی بات آتی ہے نا، وہاں رزق صرف کھانے پینے کا پاکیزہ رزق عطا نہیں، صرف یہ مراد نہیں ہے۔ جس چیز سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے وہ اس کے لیے رزق کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کو اگر ہم وسیع مفہوم میں لیں تو اسی رزق میں اس کی پاکیزہ عقل بھی آ جاتی ہے، اسی رزق میں اس کا پاکیزہ شعور بھی آ جاتا ہے، اسی رزق میں اس کا پاکیزہ علم، اس کی پاکیزہ آگہی بھی آ جاتی ہے، اسی رزق میں اس کا پاکیزہ ادراک بھی آ جاتا ہے، اور اس کا قابل صلاحیت ہونا یہ بھی اسی رزق کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے کسی اور مخلوق میں یکجا نہیں فرمائی، یہ صرف حضرت انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکجا فرمائی۔ دوسری بلکہ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا نا، تو اس میں ہمیں دو روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی صورت میں پیدا فرمایا، اچھا، یہ حدیث قدسی ہے، اپنی شان کے مطابق اپنی صورت میں پیدا فرمایا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ فی احسن صورہ، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر رہا ہے کہ جس کو ہم نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان، یعنی جو مخلوق اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کو میں نے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اس کی شان کیا ہوگی۔ ہاں، پھر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، تو آدم علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا کہ ہم نے اس کو دست قدرت سے پیدا فرمایا، یعنی اب اس میں آدم علیہ السلام تو ہیں ظاہری طور پر، لیکن اس میں تمام انسانوں کا ہونا مراد ہے۔ کیوں کہ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اور اسی ضمن میں ایک اور بات کروں گا کہ یہاں پر آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا خلقت بیدی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ انسانی تخلیق کے مراحل یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے،
یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی تکریم کے لیے، انسان کی تکریم کے لیے اس کا ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ، یعنی آپ دیکھیں کتنے مراحل کہ ہم نے انسان کو ایک مٹی سے پیدا فرمایا، پھر وہ خون کی پھٹک بنی، پھر لوتھڑا بنا، اور اس میں یہ کہ فرمایا کہ گوشت کا لوتھڑا بنا تو بغیر نقشے کے اور نقشے کے، پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کتنا عرصہ ماں کے پیٹوں میں رکھا، پھر تمہیں دنیا میں نکالا، پھر تمہیں ہم نے بچپن عطا فرمایا، یہاں تک کہ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں جوانی عطا فرمائی، ثم لتکونوا شیوخا، پھر ہم نے تمہیں بڑھاپا بھی عطا فرمایا۔ یہ سارے تخلیقی مراحل قرآن کا موضوع نہیں، لیکن فقط انسان کی تکریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور آخری بات کہ انسان ہی وہ ہے، وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی طاقت بھی عطا فرمائی اور اظہار کی طاقت بھی عطا فرمائی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ کیا کہنا ہے، مفتی صاحب نے کمال کر دیا۔